الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو خالق کائنات ہے اور مالک ششنہات ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعی، بس جب وہ بڑا ہو گیا کہ دوڑ سکے تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی اصبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو آپ کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر گزریے جو آپ نے دیکھا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ احباب شفقار، قربانی بہت ہی اہم اور فضیلت والا ایک عمل ہے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضرت جناب اسماعیل کی قربانی جب آپ نے، کیونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی خدا ہوتا ہے، وہ خواب نہیں ہوتا، محض ہماری طرح ایک جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ تو جب حضرت جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے ذکر کیا تو بیٹے نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ تو جب آپ کو قربان کرنے لگے تو چھری نہ چلی، تو پھر جنت سے ایک جانور لا کر حضرت جناب اسماعیل کی جگہ رکھا گیا اور وہ ذبح ہو گیا، اور پھر اس دن سے آج تک ہم اسی سنتی خلیل کو اپناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قربانی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے اس جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ خوش دلی سے رضائے الہی سے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں، آج ہم میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کہ جناب میں نے اتنا بڑا بکرا لیا، میں نے اتنے کا لیا، جناب یہ ہے وہ، تو لوگوں کا دل دکھانے کے لیے اس میں دل بھی دکھایا جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں پیسے ہوتے تو وہ بیچارے پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن دکھلاوے کے لیے نہ ہو، رضائے الہی کے لیے جو بندہ قربانی کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم اور اس کے درمیان یہ قربانی حجاب بن جائے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت سیدہ سے روایت ہے کہ جانور کے پاس کھڑے ہوں جب قربان کیا جائے تو جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ وسعت ہونے کے باوجود مال ہونے کے باوجود جو بندہ قربانی نہیں کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آج دیکھیں ہم کتنے لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جن کے پاس مکان موجود ہے، کرائے کے لیے پلاٹ ہیں، مکان کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، دکانیں کرائے پر دی ہوئی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جناب ہم مقروض ہیں۔ حضرت امام اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا، مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے ایک شخص کے پاس مکان کے علاوہ مکان یا کوئی موجود ہو تو پھر کیا حکم ہے قربانی کا؟ تو آپ نے فرمایا
کہ اگر اس کے پاس مکان موجود ہے، چاہے اس میں کرائے پر دیا ہوا ہے، چاہے خالی جگہ موجود ہے، پلاٹ ہے، تو اگر وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ نے فرمایا اس پر قربانی واجب ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس گھر موجود ہو اور گھر اتنا بڑا ہو کہ اس کے ایک حصے میں اگر گرمی اور سردی کا اس کا گزارا ہو سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے جتنا حصہ بچے گا، جتنے حصے میں اس کا گزارا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جتنا حصہ بچے گا اس میں پھر وہ بندہ اندازہ لگائے گا، حساب لگائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ، مطلب کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہے ان کے علاوہ اگر کوئی چیز موجود ہے، بھینس ہے، گائے ہے اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء ہے جو استعمال انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہے، جو بیچتے ہیں لوگ وہ پھر حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی ضروریات کی انسان کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، تو اس بندے پر قربانی واجب ہے، وہ بندہ قربانی دے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے، اس کی قیمت کی اگر کسی کے پاس کوئی چیز بھی موجود ہے تو وہ بندہ قربانی لازمی دے گا، واجب ہے اس پر قربانی دینا۔ اگر باوجود اس کے کوئی بندہ قربانی نہیں دیتا وہ گناہ گار بھی ہے، فتاوی مجدیہ کے اندر موجود ہے، وہ بندہ جہنمی بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، جہنم میں بھی جائے گا اور گناہ گار بھی ہوگا۔ تو باپ مکرم قربانی دینا واجب ہے اور قرض لے کر بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن جو سب سے پیاری نیکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ہے خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ تو قربانی کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری نیکی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگ خونوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، کھال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت بھی فرمائے انسان کی جس بندے نے قربانی دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے اور وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جب قربانی کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ قربانی کی وجہ سے اگر ہلکا بھی پہلے ہوا تو قربانی کے جانور کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سواری بنے گی پھر اس بندے کی اور وہ پل صراط سے گزرے گا، اور یہ جانور جو اس نے قربان کیا ہوگا اس کا ایک ایک عضو، ایک ایک جزء، ایک ایک حصہ اس کا اس بندے کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے گا۔ تو احباب مکرم صاحب نصاب و 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اس کی کوئی چیز اگر انسان کے پاس موجود ہے تو وہ بندہ قربانی کرے گا، لازمی کا۔ اگر نہیں کرتا تو وہ گناہ گار بھی ہے اور فتاوی مجدیہ کے اندر موجود ہے، وہ جہنم کا حقدار بھی ہے۔ بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہو اور گائے بھینس جو ہے وہ 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہو، بے عیب ہونا چاہیے، بیمار نہیں، کمزور نہیں، پاگل نہیں، ہجڑا مخنث نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح اور صحت مند ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں ہم اپنے لیے چیز پسند کرتے ہیں تو اچھی، اپنے بھائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آپ کسی کے لیے چیز پسند کریں تو جو وہ اپنے لیے کرتے وہی اس کے لیے، تو جب اپنے اور دوسرے مسلمان بھائی کے لیے فرق نہیں کیا جا سکتا تو پھر اتنی بڑی بارگاہ میں جب انسان نے قربانی اور ہدیہ تبلیغ پیش کرنا ہو تو پھر انسان کیسے کوئی نکارہ یا عیبدار یا نادر کمزور چیز پیش کر سکتا ہے؟ بندے کو پاگل، کمزور، اندھا، کانا، لنگڑا اور اس کے علاوہ جس کے پیدائشی کان نہ ہوں اور پیدائشی جس کا ایک کان نہ ہو، ایسی بکری جس کا ایک تھن جو ہے وہ خشک ہو گیا ہو، ایسی گائے بھینس جس کے 2 تھن خشک ہو گئے ہوں اور دم اور کان 1/3 سے زیادہ اگر کٹ جائے، 1/3 سے زیادہ اگر دم اور کان کٹ جائے تو وہ جانور بھی
قربانی اس کی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ جناب ہم سب کی طرف سے ہے، ایک بندے کو خاص نہیں کی جاتی، تب بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور تکبیر کرتے وقت اگر انسان نے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں پڑھا تو پھر وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور قبلہ رو منہ کرنا چاہیے لازمی طور پر، اور ذبح کرنے والے کا منہ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جس کو نہ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ اور اردو میں پنجابی میں بھی کہہ سکتے ہیں مالک یہ تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ پیش کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دے۔